ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ چوتھا حصہ، پہلا باب۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اندر انات کی آگ کتنی بھڑک گئی تھی۔ اگرچہ کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی تھی، تاہم میں دم بخود رہ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ میرے سامنے اچانک اپنے تمام بھیانک پن کے ساتھ آ گیا ہو۔ ہاں، یاد پڑتا ہے کہ میرے حواس پراگندہ تھے، جیسے کسی چیز نے مجھے کچل کر رکھ دیا ہو اور کوئی منحوس عذاب میرے دل کو بڑھ بڑھ کر چبا رہا ہو۔ مجھے نتاشا کی فکر پڑ گئی تھی۔ آگے چل کر اس کے لیے بڑے مصائب کا سامنا نظر آ رہا تھا۔ میں بدحواسی میں سرنگوں تھا کہ آخر کیا کیا جائے جس سے اس مصیبت کو ٹالا جا سکے اور آخری سانحہ پیش آنے تک جو وقت باقی ہے اس میں نتاشا کا دل ہلکا رکھا جا سکے۔ آخری سانحہ پیش آ کے رہے گا، اس میں تو شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ وقت قریب تھا اور بس اب یہ دیکھنے کو رہ گیا تھا کہ اس کی صورت کیا ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر کیسے پہنچا، اگرچہ راستے بھر بارش میں بھیگتا گیا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے جب میں پہنچا۔ ابھی میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک بھی نہ دی ہوگی کہ مجھے ایک کراہ سنائی دی اور دروازے کی چٹخنی جھٹ سے کھل گئی۔ گویا نیلی کی آنکھ تک نہیں جھپکی، بلکہ وہ اس تمام عرصے عین دروازے پر ہی میرا انتظار کرتی رہی۔ ایک موم بتی بھی روشن تھی۔ میں نے نیلی کی صورت دیکھی اور دیکھتے ہی سہم گیا۔ بالکل چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، آنکھوں سے تپ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس نے ایسی وحشت زدہ نگاہ سے دیکھا جیسے مجھے پہچانتی نہ ہو۔ اسے تیز بخار چڑھا تھا۔ نیلی، کیا ہوا تمہیں؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ میں نے اس پر جھکتے ہوئے اور اس کے گرد بازو پھیلا کر پوچھا۔ وہ تشنج کے ساتھ بھی اختیار مجھ سے چمٹ گئی، جیسے کسی چیز سے سہمی ہوئی ہو۔ کچھ جلدی جلدی اور اضطراری حالت میں کہنے لگی، گویا اسی کا انتظار ہو کہ میں آؤں اور وہ مجھے یہ بتائے۔ میں نے سنا، مگر اس کے الفاظ ایسے عجیب سے اور بے ربط تھے کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس پر سرسامی کیفیت طاری تھی۔ میں تیزی سے اس کو بستر تک لے گیا، مگر وہ مجھ سے چمٹی رہی اور اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ چھوڑتی نہ تھی، گویا وہ دہل گئی ہے اور کسی سے پناہ چاہتی ہے۔ بستر پر بھی اسے قرار نہ تھا، وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر چل نہ دوں۔ میرے حواس بجا نہ تھے اور اعصاب میں اس قدر کشاکش تھی کہ اس کی صورت دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں خود بیمار تھا۔ جب نیلی نے میرے آنسو دیکھے تو وہ نظر جما کر دیر تک میری صورت تکتی رہی۔ اس کی نگاہ میں ایسی گہری اور سوز و ساز والی توجہ تھی، گویا وہ کسی بات کو ذہن نشین کرنے اور سمجھنے کی کوشش میں ہو۔ صاف نظر آتا تھا کہ بڑی کوشش سے کام لے رہی ہے۔ آخر اس کے چہرے سے کسی خیال کے آثار ظاہر ہوئے۔ اعصابی تشنج کے سخت دورے کے بعد عام طور پر سے وہ کچھ دیر کے لیے خیالات کی ڈور سلجھانے اور الفاظ کو ٹھیک طرح ادا کرنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ فی الحال یہی صورت تھی۔ مجھ سے کچھ کہنے کی سخت جان توڑ کوشش کرنے اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ پھیلایا اور میرے آنسو پوچھنے لگی۔ گلے میں باہیں ڈال دیں، مجھے اپنے قریب کھینچ لیا اور پیار کر لیا۔ اب یہ بات صاف تھی کہ جب میں گھر پر موجود نہیں تھا، اس وقت نیلی کو دورہ پڑا، اور دورہ اس حالت میں پڑا جب وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ جب دورہ گزر چکا تو اس کے بعد بھی دیر تک غالباً وہ ہوش میں نہیں آئی۔ ایسے وقت حقیقت اور ہذیان میں گڈ مڈ ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے اس نے کسی خوفناک بات کا تصور کیا ہو، بھیانک خواب دیکھا ہو، اور عین اسی وقت اسے دھندلا سا خیال ہو کہ میں گھر جلد واپس آنے والا ہوں اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور فرش پر دروازے کے پاس پڑے پڑے
وہ میری آمد پر ایک دم چونک پڑی ہو اور پہلی ہی دستک پر اٹھ کھڑی ہوئی ہو، مگر دروازے پر اس کا ہونا کیا مانی؟ مجھے حیرت ہوئی اور ایک دم میں نے سخت استعجاب سے دیکھا کہ وہ اپنا اوور کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ یہ کوٹ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اسے پھیری والی عورت سے خریدا تھا، جس سے میری جان پہچان تھی اور جو کبھی میرے گھر آ جاتی تھی اور کپڑے ادھار بیچ جاتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیلی باہر جانے کو تیار تھی، اور تعجب نہیں جو دروازے کی چٹخنی کھول ہی رہی ہو کہ اتنے میں اسے دورہ پڑ گیا۔ آخر وہ جا کہاں رہی تھی؟ ممکن ہے اس وقت بھی اس پر ہذیانی حالت طاری تھی۔ اس دوران میں نیلی کا بخار کم نہ ہوا اور پھر اس کے دماغ کو گرمی چڑھی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے یہاں آنے کے بعد سے اب تک اسے 2 بار دورہ پڑ چکا تھا، لیکن ہر بار کوئی نقصان پہنچائے بغیر اتر گیا تھا۔ لیکن اس وقت بخار بہت تیز تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے اس کے برابر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے کچھ کرسیاں صوفے کے پاس کھینچ لیں اور کپڑے پہنے دراز ہو گیا تاکہ اگر وہ آواز دے تو آواز سنتے ہی فوراً اٹھ بیٹھوں۔ میں نے چراغ بھی گل نہیں کیا۔ جب تک نیند آئے کئی بار میں نے اس پر نظر ڈالی۔ نیلی بالکل پیلی پڑ گئی تھی، ہونٹوں پر بخار کے مارے پیپڑیاں جم رہی تھیں اور خون لگا تھا۔ شاید غش کھا کے گرنے سے ایسا ہوا ہوگا۔ چہرے پر ابھی تک خوف و دہشت کے آثار طاری تھے اور لگتا تھا کہ سوتے میں بھی دماغ سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ میں نے طے کیا کہ اگر اس کی حالت سدھرنے میں نہ آئے تو صبح ہوتے ہی جلد سے جلد ڈاکٹر کو بلا لاؤں۔ مجھے خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں بخار کی شدت دماغ پر اثر نہ کر جائے۔ ہو نہ ہو پرنس نے اسے دہشت زدہ کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا اور ساتھ ہی مجھے جھرجھری آ گئی جب مجھے پرنس کی کہانی یاد آئی، اس عورت کے بارے میں جس نے اپنی رقم اس کے منہ پر پھینک ماری تھی۔